ویسے تو عمران خان کو مسلط کرنے میں جہاں بہت سے حرکے ملوث ہیں، اس میں بعض میڈیا کے چینل بھی شامل ہیں اور بعض نام نہاد اینکر بھی شامل ہیں اور بعض میڈیا چینلز کے مالکان شامل ہیں جن کے فائنینشیل انٹرسٹ ہیں۔ ورکنگ جرنلسٹ یہ کام نہیں کرتا۔ جو صحافی ہوگا، جو اپنے قلم سے کام کرے گا، جو صحافتی مزدوری کرے گا، وہ دیانتداری سے کام کرے گا۔ بد دیانتی زیادہ تر وہ کرتے ہیں جن سیٹھوں کا میڈیا جو کنٹرول ہو گیا اس کا، انہوں نے مل کے اس سازش میں تو حصہ ڈالا ہے۔ اب یہ جو محسن بیگ صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کتنا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، مگر میں معافی چاہتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ محسن بیگ صاحب بھی اس کھیل کا حصہ تھے، ہمیں ان سے ہمدردی ہے، مجھے تو ہمدردی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی وہ ہمارا مخالف بھی ہوگا تو ہم اس کے حق میں آواز بلند کریں گے۔ تو یہ جو آپ نے کہا ہے نیوز ون چینل کی بندش، یہ تو روز کا معمول بن گیا ہے۔ انہوں نے پیمرا کو جو ہے یہ ہاتھ میں چھڑی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ایف آئی اے، آئی بی، پیمرا، پولیس اور جو ریاستی ادارے ہیں، ان کو اس حکومت نے یہ لوگوں پر الزام لگاتا تھا کہ جی یہ تو اداروں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر جو بدترین مثالیں عمران خان کی حکمرانی نے قائم کی ہیں وہ تو اب مناظر سامنے ہیں سب کے۔ جو بولتا ہے یہ اس کی زبان کھینچ لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ صحافیوں پہ ٹارچر کیا گیا، مجھے بتائیں کسی کو معاف کیا گیا؟ کئیوں کو سکرین سے اتروا دیا گیا، جو نامور صحافی پاکستان کے، جو ہمارے بھی نقاد تھے، جو غیر جانبدار صحافی ہے، وہ ہر آنے والی حکومت جو ہے اس پہ تنقید کرے گا، اس کا حق ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے آپ ان کو نوکریوں سے نکلوا دیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب چراغ بجھنے لگتا ہے تو اس کی لا جو ہے وہ ٹمٹماتی ہے۔ یہ لا ٹمٹما رہی ہے۔ یہ جو کرتوت کر رہے ہیں یہ جانے والی حرکتیں ہیں ساری۔ یہ اپنے گرد دفاعی حصار بنا رہے ہیں سیاہ قانون سازی سے، تاکہ جب ان کی باری آئے تو کوئی انہیں پوچھ نہ سکے۔ لیکن یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ یہ قانون سازی ساری ریورس ہوگی، اور یہ جو آرڈیننس فیکٹری لگائی ہوئی ہے عارف علوی صاحب نے عمران خان کے حکم پہ، یہ آرڈیننس فیکٹری بنانے والے، یہ آرڈیننس کروانے والے سب زمین بوس ہونے والے ہیں۔ ان کے جانے کا وقت بہت قریب ہے۔ ان پر عوامی عدم اعتماد کب کا ہو چکا ہے، اور اب ایوان میں عدم اعتماد کی طرف اپوزیشن بڑھ رہی ہے۔ پاکستان ریلویز کو ہم نے ٹرن اراؤنڈ کر لیا تھا، اس کا خسارہ ختم نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا خسارہ تو وقت سے ختم ہونا تھا، اور اس کے خسارے کو ہم نے لاک بھی کر لیا تھا، اور اس کی انکم جو ریونیو تھی وہ 18 ارب روپے سے 50 ارب روپے پہ چلی گئی تھی جب ہم نے ریلوے کو چھوڑا تھا، اور چیزیں ان آرڈر ہو رہی تھیں۔ لیکن شیخ رشید آیا اور اس نے آتے ہی وہاں پہ تباہی مچا دی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے، اور اس کا خیال تھا شیخ رشید کا کہ وہ جدھر دیکھے، وہ ایک ذہنی طور پہ ایک ڈکٹیٹر آدمی ہے۔ اس نے وہاں پہ ہماری اصلاحات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہمارے نشانات مٹانے کے چکر میں ریلوے کو مٹا ڈالا۔ پھر سواتی صاحب آ گئے، انہیں الف بے نہیں آتی ریلوے کی۔ جو سیکٹری ریلوے ہے وہ انہوں نے کوئی آدمی لگایا ہوا ہے جس کا ایک ہی کام ہے، ایک ہی دھندا اس کا، اور وہ لمبے لمبے مشاعرے پہ انہوں نے ایڈوائزر رکھے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کام نہیں ہوتا، بھاگ جاتے ہیں۔ جو ریلوے کی یہ فریٹ کمپنی ہم نے بنائی تھی، اس کا کوئی سی او لے کے آئے تھے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، الٹیمیٹلی وہ بھاگ گیا۔ اب سنیں کہ جنرل مینیجر ریلوے جو ایس جی ایم کی پوزیشن ہے، سی او کی، اس پہ بھی کسی آدمی کو باہر سے لانے کی تیاری ہے۔ اسے خاک پتہ کہ ریلوے کیسے چلے گی، یہ ریلوے مین کا کام ہے۔ تو ریلوے میں ایک سے ایک اچھا افسر موجود ہے، اگر آپ ان سے کام لیں، ان پہ اعتبار کریں۔ سارے چور تھوڑے ہوتے ہیں، ایک سے ایک دیانتدار اس ملک میں موجود ہے، آپ ان کو موقع دیں آ کے کام کرنے کا۔ ہم نے بھی انہی ریلوے کے افسران سے کام لیا تھا، تو جیسے انہوں نے ریلوے کو تباہ کیا ویسے سارے اداروں کو تباہ کیا۔ ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے گورننس، انہیں معلوم ہی نہیں ہے گورننس کس چیز کا نام ہے۔ ان کے سارے وزیر گالیاں نکالنے پہ لگے ہوئے ہیں، گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔ خود عمران خان نے جو منڈی بہاؤدین میں تقریر کی ہے، وہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم کو زیب دیتی ہے؟ جو ٹون انہوں نے یوز کی ہے، اور جب ملک کا مسلط وزیر اعظم یا ایک سیاسی جماعت، سو کالڈ سیاسی جماعت کا سربراہ، وہ تشدد پر اکسائے گا اپنے پیروکاروں کو، وہ گالیاں دے گا اپنے مخالفین کو، تو آپ تصور کریں گلی کوچوں میں کیا حال ہوگا۔ لوگ تو ایک دوسرے کے سر کھول دیں گے۔ یہ عمران خان نے پاکستان کو دیا ہے، اور دیا کیا اس کے علاوہ انہوں نے۔ سو وقت آ گیا ہے، لانگ مارچ بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم سے بن پڑا تو ہم عدم اعتماد بھی ضرور لے کے آئیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں صدارتی آرڈیننس کی گنجائش مخصوص حالات میں ہے۔ وہ حالات یہ ہیں کہ یا تو اسمبلی کا اجلاس بلایا نہ جا سکتا ہو، اسمبلی ان سیشن نہ ہو، اور ملک میں ایسے غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں کہ فوری قانون سازی کرنی پڑے۔ لیکن جتنے بھی آرڈیننس علوی صاحب نے کیے ہیں، ایسی سچویشن ملک میں نہ کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی تھی، اسمبلی بھی اجلاس جو تھا وہ آپ جب چاہے بلا سکتے تھے۔ یہ تو رات کو نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، صبح اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے ہیں، جس نے اپنی مرضی سے
بلڈوز کر کے انہوں نے قوانین بنانے ہوتے ہیں. تو یہ جتنے آرڈیننس عارف الوی صاحب سے کروائے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھے الوی صاحب سے تو بہت مایوسی ہوئی ہے. انہوں نے بطور ایک سیاسی کارکن اپنی جدوجہد پہ پانی پھیرا ہے، اور انہوں نے غلامی کی ہے عمران خان کی، جو ان کو بالکل زیب نہیں دیتی تھی، اور انہوں نے ایوان صدر کو بھی بے توقیر کر کے رکھ دی ہے. عمران خان سے تو خیر کوئی توقع ہی نہیں تھی، ان لوگوں کو توقع ہوگی جو اس کو لے کے آئے تھے، جنہوں نے اس کی حمایت کی تھی. اب وہ توقعات بھی جو تھیں وہ مٹی میں مل گئی ہیں ان کی. اور آپ دیکھیں نا، تبدیلی کے نام پہ تباہی مسلط کی گئی ہے، اور جمہوریت کے نام پہ جبر مسلط کیا گیا ہے. پوری قوم ان کی جان کو رو رہی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. بے شرموں کی طرح یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں، انہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے.